اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پاک ہے ذات جو کسی کو کسی کی غلطی کوتاہی پہ اتنی بڑی سزا نہیں دیتی جتنی کہ بڑی نافرمانی یا غلطی کا مرتکب وہ انسان ہوتا ہے۔ تو انسان کو خالق نے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس نعمت کے ذریعے خالق نے انسان میں توازن پیدا کیا، اور اس نعمت کو خالق انسان کی سب سے پسندیدہ چیز بھی کہتا ہے، اور احادیث کے مطابق بھی انسان کی بہترین چیزوں میں وہ چیز شامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انسانی عقل ہے۔ عقل کے ذریعے خالق نے ہمارے معاملات میں، ہمارے سلسلہ واردات میں، ہمارے طرز طریق میں، ہماری ڈیلنگ میں، ہماری رہنے سہنے میں، ہمارے چلنے پھرنے، ایک دوسرے سے تعلق پہ، اور ہمارے اس معاشرے میں بہترین طریقے سے رہنے کے لیے اس میں توازن پیدا کر دیا، اور اسی توازن کے ذریعے سے ہمیں کسی حد تک اس نے آزاد بھی رکھا اور کسی حد تک اسے اپنے کنٹرول میں بھی رکھا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ اس کے کنٹرول سے باہر ہیں تو یہ ایک بات ہی سرے سے غلط ہے۔ لیکن اس نے آزادی بھی اسی وجہ سے دی تاکہ وہ پہچان سکے، وہ ہمیں جان سکے کہ میں نے اگر ان کو توازن دیا ہے تو یہ کس طرف مڑتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے اس عقل کے ذریعے سے ہمیں بہت حد تک سمجھنے کا موقع دیا بہت ساری چیزوں کو۔ اسی لیے اس نے اپنی ذات اپنے حوالے سے، اپنے ناموں کے ذریعے، اپنے مختلف اپنے کلام کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اور ہر مذہب میں آنے والے مختلف اولیاء کرام اور ان ہستیوں کے ذریعے سے جو اس کے قریب ہے، مختلف پیغام پہنچائے، باتیں بتائی، بہت ساری چیزیں سمجھائی، بہت سارے علم نازل کیے۔ ان بہت سارے علوم میں سے ایک علم کی بات ہم ان پروگرام کی جو ایک سیریز علم العداد کورس کے نام سے چل رہی ہے اس میں بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی بتانے کا مقصد کچھ ہو یا نہ ہو، کچھ بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن ایک ضرور ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کم از کم ان اعداد کے علم کے ذریعے آپ اتنا سمجھ سکیں اپنی ذات کے حوالے سے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں میں اور بھی ڈالوں گا جو کہ آپ کی طبیعتوں کے حوالے سے ہوں گی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اپنی ذات کو سمجھنے میں بڑی مدد فراہم کریں گی۔ اور علم ہوتا ہی انسانوں کے لیے، اور اس علم کا استعمال پھر آگے ان تمام انسانوں میں سے چند کر پاتے ہیں، اور ان چند میں سے اور چند آتے ہیں جو اس علم کی تہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ اور آتے ہیں جو اس علم کی تہ کو کھنگول کے، ٹٹول کے بیچ میں سے نئے موتی نکالتے ہیں، اور پھر اسی طرح علم کی ترقی و بڑائی، بلندی، آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع رہتا ہے۔ تو اسی لیے آج کا مقصد بھی، اس پورے کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی اور ہو جو اس علم کے ذریعے اس علم کو جان کے اور اس کے موتی مزید نکالے اور اس علم کو مزید آگے بڑھاتا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس علم کے متعلق لکھا، بہت سارے لوگوں نے اس کے خواص کے متعلق لکھا، ان حواس کے زیر اثر آنے والی طبیعتوں کے بارے میں لکھا، لیکن ایک دو چیز میں اس میں ایڈ کروں گا جو اس کورس میں، جو کہ آپ کو ایک نئی بحث کی طرف
بحث سے مطلب ایک علم کے نئے موتی کی طرف لے جائے گی اور اس سے آگے بات پھر آپ کے اوپر ہے کہ کہاں تک بڑھا سکے۔ تو ابھی ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ جہاں ہم نے عدد نکالنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ اب بات آج پہنچی ہے پریکٹیکل مقام پہ، اس مقام پہ جہاں سے اب ہمیں اپنے ذہن، ہاتھ، آنکھیں اور فکر کو بیدار کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا کچھ معاملات اس میں آنے والی چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ ان میں یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ویڈیو میں مکمل ہو جائے گا، 2 ویڈیو میں ہوگا یا 3 میں ہوگا، کہ نکالنے کا طریقہ، کیونکہ اس میں بھی کچھ پیچیدگیاں ایسی ہیں جو اکثر لوگ غلطی کی شکل میں کر جاتے ہیں، اور پھر غلطیاں جب آپ کی سیکھی ہوئی چیز میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو اس طرف موڑ دیتی ہیں کہ آپ پھر اس سے جو علم ہے یا اس سے نکلنے والا فائدہ جو ہے اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہو، پھر آپ ابہام کا شکار ہو جاتے ہو، پھر آپ اس میں غلط فہمیوں کو ساتھ ملا کے ایک بڑی غلط فہمی پیدا کر لیتے ہو، اور پھر وہ غلط فہمی جو ہے وہ آپ کے رستے کو روک دیتی ہے، مشکل بنا دیتی ہے، ایک چٹان کی طرح آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو لہذا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ اور ایک بات کہ جو پہلے اس سے میں نے پریکٹیکل فیلڈ اور پریکٹیکل ٹائم فریم میں آنے سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پہلی ویڈیوز بنائی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ وہ ویڈیو بنانے کی وجہ سے کہ پروگرام لمبا ہو یا کورس لمبا ہو یا اس کی کافی 20-30 ویڈیو بن جائیں یا 40 بن جائیں، یہ اس میں میرا دل ہے یا میں چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ پہلے جو سوالات تھے وہ ایک ایسے سوالات تھے جو ایک جرنل مائنڈ، جرنل ذہن، ایک میانہ روی اختیار کرنے والا شخص یا کچھ بھی سوچ و فکر میں مبتلا ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو وہ اس نوعیت کے چند سوال جو آپ کے سامنے جواب کی صورت میں رکھے، اور مجھے پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے سوال آئیں گے، بہت سارے آپ کے ذہن میں چیزیں دوڑیں گی، کیونکہ ہر ایک کا دماغی لیول خالق نے علیحدہ رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو وہ سوالوں کے جواب دیے، اور پھر کچھ جو ہے ابہام جو ہیں وہ بھی دور کرنے تھے، اس کے ریلیٹڈ بھی جواب دیے۔ لیکن ان سوالوں کے جواب اور ابہام کا دور ہونا آپ کو ابھی جو پریکٹیکل ٹائم فریم میں گھس چکے ہیں ہم، مطلب ادھر آ چکے ہیں کہ ابھی پریکٹیکل ہوگا سارا، تو اس وجہ سے آپ کو وہ جواب مزید اس میں پورے طریقے سے مل جائیں گے۔ تو ابھی ہم اپنی پریکٹیکل سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے آپ کی اسکرین پہ حروف ابجد کا ایک چارٹ آئے گا۔ یہ جو چارٹ آپ کی اسکرین پہ بھی موجود ہے، اس چارٹ کو چارٹ آف حروف ابجد کہتے ہیں۔ اس چارٹ پہ آپ کو ایک تو حروف الہجا جو کہ عربی کے 28 حروف ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی لکھی ہوئی قیمت، ان کے لکھا ہوا عدد، ان کا لکھا ہوا حساب، ان کا لکھا ہوا وزن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ یہ جو عدد لکھے ہوئے ہیں، بیسیکلی ان کا استعمال کر کے ہم جو ہے حروف ابجد جو ہے علم الاعداد میں کنورٹ کرتے ہیں۔ تو ابجد جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ابجد بیسیکلی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پہلا فارمولہ آپ کو، پہلا جو گھروں کے حساب سے، ایک گھر ہے جس میں الف یہ کاف ہے، اور دوسرے گھر میں بے کاف رے، اور تیسرے گھر میں جو ہے جیم لام شین ہے، اور چوتھے میں دال میم تے۔ یہ 4 حروف، یہ جو 4 گھر ہیں، ان کے پہلے حروف کو پکڑ کے الف بے جیم اور دال کو اس علم جس کو حروف ابجد کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دے دیا گیا۔ اب یہ جو اگلی بات ہے کہ
یہ جو حروف الہجا ہیں، کیونکہ زیادہ تر اور تقریباً نالج جو پہلی کتابوں میں آئے وہ بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو قرآن میں ہی بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام علوم جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. تو اس وجہ سے ان کی بات کریں یا قرآن کی بات کریں تو بات ایک ہی ہو جاتی ہے. لیکن جہاں حروف الہجا کی بات ہے وہاں 28 حروف ہیں، اور ایک حروف جس کے بارے میں کافی بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہاں تک کہ عربی گرامر والے بھی اس حرف کو ایڈ کرتے ہیں، اور کچھ علم الاعداد کے استعمال کرنے والوں نے بھی اس عدد کو شامل کیا ہے 28 میں. حالانکہ وہ بنتا نہیں. کیسے نہیں بنتا، اور وہ عدد کیا ہے، اور اس عدد کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور وہ کیسے جو 29 ہے اس جگہ پہ کیسے اس کو لایا جاتا ہے اور کیوں لایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے اس فارمولے کو سمجھ لیں کہ یہ 28 حروف ہی حروف ابجد کہلائیں گے، اور انہی کے ذریعے سے آپ عدد نکالیں گے. کیونکہ اگر فارسی میں چلے جائیں تو اس میں بھی زیادہ ہیں، اگر ہمارے اردو میں آ جائیں تو اس میں اور زیادہ ہیں. تو اس میں اگر جیسے بے ہے اور ہمارے ایک لفظ آتا ہے پے، تو بے اور پے جو ہے، اگر کسی کا نام جیسے پاکستان ملک ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ پے ہے. اگر عربی میں بولیں گے کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ پھر آنا پاکستان بولیں گے، آنا پاکستانی، آنا پاکستانی، آنا پاکستانی نہیں بولیں گے، کہ پاکستانی ورڈ ہی نہیں ہے، پے ورڈ ہی نہیں ہے حروف الہجا میں. تو لہٰذا اس پے کو بھی تصور کیا جائے گا بے. تو لہٰذا اگر اس کے عدد جب نکالے جائیں گے تو وہ بھی 2 ہی ہوں گے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے رے حروف الہجا میں ہے، لیکن رے جو ہے تو اس وجہ سے ان کے بھی تصور جو ہے عدد 2 کیے جائیں گے. اسی طرح دال اور ڈال جو ہے اس کے بھی عدد 2 ہی تصور کیے جائیں گے، 4 کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی عدد کو پکڑا جائے گا دال جو ہے. یہ کچھ ایسی اور دوسرے بھی جو عدد ہیں اور جو اس سے پچھلا حرف ہو اور وہ حروف الہجا میں آ رہا ہے تو وہ عدد جو ہے ایز اے اعداد اس کے جو لفظ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. تو اب ہم اپنے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید اس کی گہرائی میں چلتے ہیں. اب عدد نکالنے کے لیے جب ہم نام لیتے ہیں، جیسے انبیاء کرام کے نام ہمیشہ سنگل رہے، اللہ کے نام بھی اس کی تعریف کے لحاظ سے سنگل ہی بولے جاتے ہیں، لیکن ان کو ملا کے پڑھا ضرور جاتا ہے. لیکن ہمارے ناموں میں اکثر 2 3 اور کچھ لوگوں کے تو پورا ڈریس جڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا لمبا نام ہوتا ہے. تو لہذا جو ہے ان ناموں کا جو استعمال ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ جو باپ کا نام ہے، باپ کا نام فار ایگزامپل ایک بندے کا باپ کا نام ہے آصف علی، تو بیٹے کا نام رکھ دیا گیا محمد علی. اب جو علی ہے وہ فیملی نیم ہے. زیادہ تر اعداد نکالنے والے اس غلطی کو بڑا دہراتے ہیں اور اس غلطی کو اپنے عدد نکالنے میں شامل جب کر لیتے ہیں تو آف کورس یہ ظاہر سی بات ہے اس کا خواص غلط نکلے گا. اور جب خواص غلط نکلا تو پھر اس کی کیفیتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اگر اس کی کیفیتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو پھر جو حالات و واقعات اس کے چل رہے ہیں اس کو بھی نہیں صحیح جان سکیں گے، اور جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے. یہاں تک کہ اس کے مطابقت رکھنے والے جو عدد ہیں وہ بھی نہیں سمجھ آ سکیں گے. یہاں تک کہ اس کی شادی
کے لحاظ سے کیا مناسبت ہے اس کے لیے، وہ بھی نہیں سمجھ آ سکے گی. تو لہٰذا یہ بنیاد جو ہے اس کو صحیح رکھنا بڑا ضروری ہے. تو فیملی نیم اکاؤنٹ نہیں ہوگا، چاہے 2 نام ہو چاہے 1 نام ہو. جیسے باپ کا نام آصف علی اکبر ہے تو بچے کا نام ہے محمد علی اکبر، تو علی اکبر وہ دونوں نام فیملی نیم بن جائیں گے. تو لہذا فیملی نام جو ہے اس کو آپ نے عدد کے ذریعے سے سائڈ پہ کر دینا، مطلب عدد کے جب نکالیں گے اس کو تو آپ نے علیحدہ کر دینا.